بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہیں حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اب برطانیہ کی جو حکومت ہے نا، وہ برطانوی نیشنلٹی رکھنے والے پاکستانیوں کو بھی ڈیپورٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ مطلب ایک قانون بنایا جا رہا ہے کہ چلے پاکستانی چھوڑیں، وہ لوگ جنہوں نے برطانوی سٹیزن شپ حاصل کر لی ہے ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ لیکن اکثر لوگوں نے اس ویڈیو کے بعد مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کیا اور کہا کہ جناب نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ نے غلط خبر دی ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور میں ان کو یہ بات کہتا تھا کہ ذرا رک جائیے، وہ قانون تیار ہو رہا ہے جو کہ باقاعدہ طور پر جو شبانہ محمود صاحبہ ہیں، باقاعدہ لیجسلیٹر ہیں، وہ یہ قانون تیار کر رہی ہیں۔ اور اس وقت برطانیہ کی جو حکومت ہے نا، وہ امیگریشن قوانین میں جدت لے کر آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ کوشش کرنا شروع کر دی ہے کہ لیگل امیگریشن کی بات نہیں کر رہا، لیگل امیگریشن تو انہوں نے روک دی ہے کہ آپ لیگلی اب برطانیہ کے اندر نہیں آ سکتے۔ اب ان کا نیکسٹ سٹیپ جو ہے کہ برطانیہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں کس طریقے سے ان کو برطانیہ سے نکالا جائے۔ جن کے پاس پی آر ہے، اب تو وہ سٹیزن شپ پر آ گئے ہیں کہ جن کے پاس سٹیزن شپ ہے ان کو بھی برطانیہ سے ڈیپورٹ کیا جائے۔ اب یہ خبر جو میں آپ کو اس وقت دے رہا تھا، اس وقت یہ قانون نہیں بنا تھا، اب باقاعدہ طور پر یہ قانون سازی کر لی گئی ہے۔ کیبنٹ کے اندر 25 جون کو شبانہ محمود صاحبہ نے یہ بل پیش کیا، اس کو منظور کر لیا گیا اور اس کے بعد اب یہ پارلیمنٹ میں جائے گا۔ اب یہ قانون کیا کہتا ہے، بڑے غور سے سنی گا، کیونکہ برطانیہ کے اندر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے سٹیزنز کے ساتھ، مطلب انہوں نے برطانوی سٹیزن شپ حاصل کر لی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے سٹیزن شپ حاصل کر لی ہے تو آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ قانون کہتا کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ قانون یہ کہتا ہے برطانیہ کی جیلوں کے اندر، برطانیہ کی جتنی بھی جیلیں ہیں نا، اس کے اندر تقریباً جتنے لوگ بھی، جتنے قیدی موجود ہیں، اس میں سے 20% وہ لوگ ہیں جو کہ باہر سے آئے ہیں، یعنی وہ انگلینڈ کے اندر پیدا نہیں ہوئے، کسی اور ملک سے آئے، پاکستان سے، بھارت سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، کسی بھی ملک سے آئے۔ جتنے بھی قیدی برطانیہ کی جیلوں کے اندر بند ہیں، اس کا 20% غیر ملکیوں پر مشتمل ہے جن کے پاس برطانوی شہریت حاصل ہے۔ ان کو مطلب وہ پیدا تو کہیں اور ہوئے لیکن اس کے بعد انہوں نے برطانوی شہریت حاصل کر لی۔ اب برطانیہ کی حکومت نے سوچا کہ کیوں ہم اپنے وسائل، کیوں اپنے پیسے ان لوگوں پر خرچ کریں۔ یہ مختلف قسم کے جرائم میں، مختلف قسم کے جو جرائم ہوتے ہیں ان کے اندر ملوث تھے، تو ان کو کیوں نہ ڈیپورٹ کیا جائے، بھلے ان کے پاس برطانوی سٹیزن شپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، برطانیہ کی جو جیل ہے نا، اس کے اندر بڑی تعداد میں پاکستانی موجود ہیں، کیونکہ پاکستانی بچیوں کے ساتھ جو پورا ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا آپ کے سامنے کہ ان کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا، ان کو جنسی استحصال ان کا کیا گیا، بڑی تعداد موجود ہے۔ اور ایسے پاکستانی ہیں جو آج سے نہیں، طویل عرصے سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں۔ اب یہ قانون کیا کہتا ہے؟ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جناب ایک کام کریں، جتنے بھی غیر ملکی برطانوی سٹیزن شپ رکھنے والے غیر ملکی برطانیہ کی جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کی 10% ان کا جو سزا جو سنا دی گئی ہے، ان کو کنوکٹڈ کر دیا گیا ہے، 10% وہ جیلوں میں گزاریں سزا، اس کے بعد ان کو ان کے ممالک کے اندر ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ برطانوی حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ کیوں ہم اپنے وسائل، اپنا پیسہ، اپنا وقت ان لوگوں پر استعمال کریں۔ لیکن اب آپ سنیے گا کون کون سے جرائم، یا تو آپ نے کسی کا موبائل چھینا ہو، کسی کے گھر ڈکیتی ماری ہو، کسی کا قتل نہ معاف کرے کیا ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو، ڈومیسٹک ہو، کچھ بھی ہو، انہوں نے جو ہے نا وہ کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ اگر آپ ان جرائم میں ملوث ہوئے تو آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، سوائے 2 جرائم کے۔ اگر آپ ان 2 جرم میں ملوث ہیں تو آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کو برطانیہ کی جیل کے اندر ہی رکھا جائے گا۔ لیکن جن کو ڈیپورٹ کیا جائے گا ان کو کس طرح سے ڈیپورٹ کیا جائے گا؟ لیٹ سپوز اگر پاکستانی کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو پاکستانی حکومت کو اس کی باقاعدہ طور پر چارج شیٹ دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا ہم ایک قیدی کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے اندر ایک جرم کیا تھا اور اس کے بعد آپ کو حوالے کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ملک کے اندر اس پر کیس چلائیے۔ تو یہ بڑا ایک سنگین قسم کا قانون ہے جو کہ پاس ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ پاس ہو گیا تو آپ یہ سمجھیے گا کہ جو سٹیزن شپ رکھنے والے، برطانیہ کی سٹیزن شپ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی باقاعدہ طور پر ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اب کون کون سے جرائم ہیں جناب؟ صرف 2 جرم ایسے ہیں اگر آپ ان میں ملوث پائے گئے تو آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہے دہشت گردی، اگر آپ نے برطانیہ کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی کی ہے تو آپ کو برطانیہ کی جیل کے اندر ہی اپنی ساری سزا بھگتنی پڑے گی، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا غداری، اگر آپ نے برطانیہ کی حکومت کے ساتھ
برطانوی سٹیزنشپ رکھنے کے بعد آپ نے غداری کی ہے تو جناب آپ کو برطانیہ کی جیل کے اندر ہی اپنی ساری سزا بھگتنی پڑے گی, آپ کو ڈپورٹ نہیں کیا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کا قتل کیا ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے, آپ نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے آپ سزا بھگت رہے ہیں, مطلب اس کے اندر پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے یار. اکثر اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ بچیوں کے ساتھ غلط حرکتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, ان کو پکڑا جاتا ہے, ان کو جیل میں منتقل کیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. کچھ لوگ گھریلو تشدد میں ملوث ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہوؤں پر تشدد ہو گیا, ماں باپ پر تشدد ہو گیا. ان تمام لوگوں کو جتنی بھی سزا سنائی گئی ہے, لیٹ سپوز 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے, اس میں سے 10% انہوں نے اپنی سزا کاٹی, ان سب کو ڈپورٹ کیا جائے گا. ڈپورٹ کرتے وقت ان کی حکومت کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کو ہم ایک مجرم دے رہے ہیں جس نے ہمارے ملک کے اندر جرم کیا ہے, جس نے قانون توڑا ہے, جس نے باقاعدہ طور پر کسی کا نقصان کیا ہے اور یہ کنوکٹڈ ہے. تو آپ نے اسی طرح کا اپنے ملک کے اندر کیس چلانا ہے, اس کو حراست میں رکھنا ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیٹ سپوز بھارت میں کوئی ان کا بھارتی شہری جس کے پاس انگلینڈ کی سٹیزنشپ ہے, وہ بھارت جاتا ہے, بھارت کہتا ہے بھائی میں تو نہیں چلاتا اس پر کیس, میں اس کو رہا کر دیتا ہوں, وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن یہ ایٹ لیسٹ پروپوزل دیں گے کہ آپ کو ہم ایک مجرم دے رہے ہیں اور ہتھکڑی باندھ کے, پیروں میں شاید بیڑیاں ڈال کے ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا تھا نا کہ امریکہ سے بھی کیا گیا تھا بھارتیوں کو, اسی طریقے سے کیا جائے گا اور کہا جائے گا اب آپ ان پر کیس چلائیں. اب یہ ان کی حکومت پر منحصر ہے, ان کے قانون پر منحصر ہے کہ وہ کس طریقے سے ان پر کیس چلاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ جرم واقعی میں اس نے کیا تھا, اس کی سزا ملنی چاہیے, اس کو معاف کر کے اس کو ایک آزاد شہری کی حیثیت سے کہتے ہیں جائیے آپ. پاکستان کے اندر تو بڑا دلچسپ قسم کا رول بن چکا ہے نا. پاکستان کے اندر اب رول یہ بن چکا ہے, یہ انگلینڈ کے رول سے پہلے, کہ بھائی جو بھی ڈپورٹ ہو کر آئے گا نا, کہیں سے بھی, کدھر سے بھی, دبئی سے, سعودی عرب سے, افغانستان سے, امریکہ سے, مطلب کہیں سے بھی اگر ہو کر آ رہا ہے ڈپورٹ ہو کے, تو جناب وہ اس کا پاسپورٹ 5 سال کے لیے کینسل. ٹھیک ہے, اس پر مقدمہ چلایا جائے گا, اس پر FIR درج کی جائے گی. حالانکہ اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ یار یہ عجیب سا قانون ہے. بہت سارے سعودی عرب سے پاکستانی ڈپورٹ ہوتے ہیں جو کہ کفیل سے باقاعدہ رابطے میں ہوتے ہیں, ان کو پیسے دے دیتے ہیں, لیکن کفیل ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا, ان کا وقت گزر جاتا ہے, اوور اسٹے ہوتا ہے اور ان کو ڈپورٹ کر دیا. اوور اسٹے مطلب جرم کی کتاب کے اندر تو آتا ہے, لیکن اتنا سنگین جرم جیسے ٹکٹ ملنا, انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر ٹکٹ ملنا بھی, یار آپ نے کسی قانون کو توڑا ہے نا, آپ نے سگنل کی خلاف ورزی کی, قانون توڑا, لیکن اتنا بڑا آفینس تصور نہیں کیا جاتا یہ. لیکن ہمارے یہاں قانون بن گیا کہ بھائی جو بھی آئے گا ڈپورٹ ہو کے, جو بھی آئے گا اس پر ہم کیا کریں گے, FIR درج کریں گے. تو اگر فرض کریں, اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے انگلینڈ کی جیلوں میں, بڑی تعداد موجود ہے, اگر وہ ڈپورٹ ہو کر آتے ہیں تو ان پر مقدمہ, ایک تو FIR ویسی حکومت درج کرا دے گی, اور جب FIR درج کرا دے گی پھر انگلینڈ کی جنہیں چارج شیٹ آپ کو پکڑائیں گے. تو یہ انگلینڈ کے اندر نا چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ امیگریشن کے والے سے تبدیل ہو رہی ہیں, بہت زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. انہوں نے اپنی لیگل امیگریشن تو پوری دنیا کے اندر بند ہوتی ہے, لیگل امیگریشن تو الاؤ کوئی کرتا ہی نہیں ہے نا, مطلب لیگل امیگریشن انہوں نے آلموسٹ بند کر دی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلے مہینے ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس بڑا کم وقت رہ گیا ہے. 31 مئی کا ڈیٹ تھی کہ اگر آپ نے اپنی اسکیل کو اپ نہیں کیا, انگلینڈ کے اسکیل کو اپ نہیں کیا, جو بھی جس ویزے پر آپ موجود ہیں, بھلے آپ سیاسی پناہ کے حوالے سے ہیں, اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہیں, اسپاؤس ویزے پر ہیں, ورک ویزے پر ہیں, کیئر ورکر ویزا پر ہیں, جس بھی ویزے پر آپ موجود ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے اسکیل کو اپ نہیں کیا تو آپ کا جو ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے. تو انہوں نے اب لیگل امیگریشن بھی روک دی ہے. اب انہوں نے نیکسٹ اسٹیپ یہ اٹھایا کہ بھائی ہم اتنے لوگوں کا بوجھ کیوں اٹھائیں, ہمارے ملک میں جو جرم کرتا ہے ہم اس کو سزا دیں, اپنے ملک میں ان کے وسائل خرچ کریں, اور ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہوتا ہے. مطلب ہزاروں کی تعداد میں 45,000 46,000 سالانہ خرچ ہوتا ہے ایک قیدی پر. پاؤنڈز کی بات کر رہا ہوں میں ڈالر اور روپے کی بات نہیں کر رہا, میں پاؤنڈز کی بات کر رہا ہوں. تو وہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ بھائی ہم کیوں پیسہ خرچ کریں, تمام ہم ان کو ڈپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے ملک میں جرم کیا, ہم ڈپورٹ. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان ممالک سے, جیسے کینیڈا ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, امریکہ ہو گیا, انگلینڈ ہو گیا, جرمنی ہو گیا, یہاں سے اگر کوئی ڈپورٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آدھی دنیا کے دروازے تو تقریباً بند ہو جاتے ہیں. دبئی اور سعودی عرب کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن یہاں سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے مشکلات, مسائل آنے والے وقتوں میں کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں اور
آپ کسی قسم کے کوئی مسائل کا، کوئی مشکل کا، اپنی کوئی سٹوری بھی آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. salman.mrza. یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیجئے گا. جو میسج آپ کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اللہ حافظ.